الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل في كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کی بے شمار مہربانیوں میں سے ایک بہت بڑی مہربانی رمضان کا مبارک مہینہ ہے. رمضان کے فضائل معلوم کرنے چاہیے تاکہ دلوں میں رمضان المبارک کی اہمیت جاگزی ہو اور اس کے نتیجے میں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب ہو. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں کون سے اعمال کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اس وقت بخاری شریف کی ایک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب جود تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ جود والے تھے. یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی،
اس روایت سے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عمل معلوم ہوں گے جن کا بطور خاص رمضان المبارک کے مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلا عمل خیرات، چیریٹی، صدقہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود والے تھے. سب سے پہلے یہ لفظ جود کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جود کسے کہتے ہیں. جود کا اردو میں عموماً ترجمہ سخاوت سے کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت والے تھے، سب سے زیادہ جود والے تھے، سب سے زیادہ سخاوت والے تھے. مگر عربی زبان بہت وسیع ہے اور ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنے معانی کو لیے ہوئے ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس ایک لفظ کا ترجمہ کسی دوسری زبان کے ایک ہی لفظ سے کرنا دشوار ہوتا ہے. جود جو ہے جود اس کا ترجمہ اگر آپ جنروسٹی سے کر لے یا سخاوت سے کر لے تو یہ جود کے لفظ کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. جود اس سخاوت کو کہتے ہیں جس میں سخاوت کرنے والا سخاوت کرتے ہوئے اپنے دل میں کسی قسم کی غرض نہیں رکھتا. جود کی ایک خوبی تو یہ ہے، ایک خصوصیت یہ ہے، ایک صفت یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں جود ہے، یہ جود جو ہے جود یہ دل کی ایک کیفیت ہے. مشائخ کے یہاں دلوں پر محنت کرائی جاتی ہے. کیوں محنت کرائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دل یہ خوبیوں کا مرکز ہے. دل میں جب کوئی خوبی آ جاتی ہے تو اس خوبی کا اثر پھر جسم سے ظاہر ہوتا ہے. مثلا دل میں اگر حق تعالی شانہ کی خشیت پیدا ہو گئی، دل میں اگر حق تعالی شانہ کی خشیت پیدا ہو گئی تو انسان کے بال بال سے، روئیں روئیں سے، جسم کے ہر عضو سے وہ خشیت ٹپکے گی. اگر دل میں صبر آ گیا تو پھر صبر کی تلقین کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آنکھیں بھی صبر کرے گی، زبان بھی صبر کرے گی، ہاتھ بھی صبر کریں گے، پورا جسم صبر کرے گا. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں پر تماچے مارتا ہے. بعض علاقوں میں آج بھی غم کے اظہار کے لیے رخساروں پر تماچے مارتے ہیں یا سینوں پر مکے مارتے ہیں اپنے غم کے اظہار کے لیے. تو عربستان میں بھی جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے ورثہ، خاص طور پہ گھر کی عورتیں، اپنے غم کے اظہار کے لیے رخساروں کے اوپر تماچے مارتی تھی.
اور گریبانوں کو پھاڑتے تھے، کپڑوں کو پھاڑ دیتے تھے غم کے اظہار کے لیے، اور زبان سے جو بات نہیں کہنی چاہیے تھی وہ باتیں نکالتے تھے۔ اگر دل میں صبر نہیں ہوگا، دل میں صبر کی کوالٹی نہیں ہوگی، دل میں صبر کی خوبی پیدا نہیں ہوگی، تو اگر اللہ کا نبی بھی کسی کو صبر کی تلقین کرے گا وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ ایک عورت اس کے بچے کے انتقال کے بعد اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبری، صبر کر۔ تو اس نے کہا الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، اس لیے کہ تمہیں مصیبت کا وہ زخم نہیں پہنچا ہے جو مجھے پہنچا ہے۔ آپ مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں، آپ کے لیے صبر کی تلقین کرنا بہت آسان ہے، مجھے پوچھیے، جو اس مصیبت سے دوچار ہوا ہے اسے پوچھیے۔ اگر نبی بھی تلقین کرے گا تو نبی کی تلقین سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اندر جب صبر ہے ہی نہیں، جب دل میں صبر نہیں ہے تو زبان صبر نہیں کر سکتی۔ دل میں اگر صبر نہیں ہے تو جسم صبر نہیں بجا لا سکتا۔ یہ جود جو ہے، جود یہ دل کی ایک خوبی ہے، دل کی ایک خصلت ہے، دل کی ایک خصوصیت ہے، دل کا ایک اخلاق ہے۔ جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا اثر پھر جسم پر ظاہر ہوتا ہے، جسے سخاوت کہتے ہیں۔ سخاوت دل کی خصوصیت نہیں ہے، دل کی خصوصیت جود ہے۔ جود اندر ہے تو سخاوت، اور جود اندر نہیں ہے تو سخاوت نہیں کر سکتا۔ جود اگر اندر نہیں ہے، اندر بخل ہے، تو جسم سخاوت نہیں کر سکتا۔ کسی کو کھلا نہیں سکتا، کسی کو پلا نہیں سکتا، کسی کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، کسی کو چائے نہیں پلا سکتا، کسی کو ہدیے نہیں دے سکتا، کسی پر خیرات نہیں کر سکتا، صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکتا، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ جود جو ہے، جود جو دل کی کیفیت ہے، جب جود اندر آ جاتا ہے، جود اندر آ جاتا ہے، جود تو جود جو ہے پورے جسم کو مجبور کرتا ہے۔ یہ جود چونکہ دل میں ہے، دل بادشاہ ہے، اب دماغ کو مجبور کرے گا کہ فیصلہ کر، خرچ کرنے کا فیصلہ کر۔ وہ ہاتھ کو مجبور کرے گا، ہاتھ رک نہیں سکے گا۔ زبان کو مجبور کرے گا، زبان رک نہیں سکے گی۔ وہ کھانے کی دعوت دے گی کہ تشریف لائیے ہمارے گھر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جود والے تھے، سب سے زیادہ جود۔ آپ کے قلب مبارک میں جتنا جود تھا اتنا کسی اور میں نہیں تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں دل کے جتنے اعلی اخلاق ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے تھے، اور ہر خلق، ہر اخلاق اعلی درجے کا تھا۔ اس میں کوئی نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو جود بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اجود ولد آدم، انا اجود ولد آدم، انسانوں میں مجھ سے زیادہ جود والا کوئی ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ جود والا میں۔ تو جود میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ
کہ سخاوت کرنے والا جب سخاوت کرتا ہے تو بے غرضی سے سخاوت کرتا ہے، بے غرضی سے سخاوت کرتا ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جود میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی غیر مستحق پر خرچ نہیں کرتا۔ سیاست دان اپنی سیاست کی کرسی کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، اسے سخاوت نہیں کہتے، یہ جود نہیں، اس لیے کہ غرض ہے اس کے پیچھے۔ فیکٹری کا مالک اپنے نوکروں کے اوپر خوب خرچ کرتا ہے، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ دعوت کھلا دیتا ہے، یہ جود نہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے غرض ہے کہ یہ مطیع اور فرما بردار رہ کر محنت سے کام کرتے رہے، یہ جود نہیں۔ جود کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی غرض نہ ہو، اور جود کی دوسری جو صفت ہے اور دوسری خوبی ہے وہ یہ کہ جود میں جو مستحق ہے اسی کو دیا جاتا ہے، مستحق ہے اسی کو دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آنکھ بن کر کے خرچ کرتا ہے، جو بھی آتا ہے اسے دے دیتا ہے، جو بھی آتا ہے اسے دے دیتا ہے، جو بھی آتا ہے اسے دے دیتا ہے، یہ جود نہیں، اس لیے کہ غلط جگہ پر خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ غلط جگہ پہ خرچ کرنا یہ مال کو ضائع کرنا ہے، حق تعالی شانہ کے یہاں جواب دہی ہوگی۔ جود کی تیسری خوبی یہ ہے، جود کی تیسری خوبی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے تو جس پر خرچ کرتا ہے اس کی ضرورت کو دیکھ کر خرچ کرتا ہے۔ اگر خوراک کی ضرورت ہو تو کپڑا نہیں دیتا، اگر کپڑے کی ضرورت ہو تو گھر نہیں دیتا، اگر گھر کی ضرورت ہو تو خوراک نہیں دیتا، ضرورت کو سامنے رکھ کر کے خرچ کرتا ہے۔ جود کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ جب وہ ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو بغیر اس کے سوال کے خرچ کرتا ہے، سوال کا انتظار نہیں کرتا۔ سوال کا انتظار نہیں کرتا۔ جود کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ ایک مرتبہ خرچ کر کے فارغ نہیں ہو جاتا، وہ جہاں خرچ کرتا ہے وہاں کی ضرورت کو دیکھتا رہتا ہے، اور اگر بار بار خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بار بار خرچ کرتا ہے۔ اور جود کی چھٹی خوبی یہ ہے، جود کی چھٹی خوبی یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف مادی دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق روحانی دولت سے بھی ہے۔ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے مال خرچ کرتا ہے، جہاں روحانی دولت خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے روحانی دولت بھی خرچ کرتا ہے، مال بھی دیتا ہے، مال دینے کے بعد اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، مال دیتا ہے تاکہ اس کا فقر دور ہو جائے، اور دعا بھی کرتا ہے تاکہ اس کا فقر دور ہو جائے۔ مال بھی دیتا ہے اور مال دے کر کے اسے مدرسے میں داخل کرواتا ہے، تعلیم دلواتا ہے، جود، اور ساتھ میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ اسے صاحب اخلاق بنا دے، اور اسے اخلاق سکھاتا بھی ہے۔ یہ 6 خوبیاں جب کسی شخص کے قلب میں پائی جائے سخاوت کرتے وقت اسے کہتے ہیں جود۔ اور حقیقت میں ایسے شخص ہی کو سخی کہتے ہیں۔ اب آج کل دیکھیے ہمارے یہاں معمول کیا ہے سخی حضرات کا کہ نمبر 1 خرچ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے، غرض ہوتی ہے، اس غریب کو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ غریب ہمارے کام آتا ہے، یہ غریب ہمارے کام آتا ہے یا کام آئے گا۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے، غرض کہ کام آئے گا۔ کسی ادارے میں خیرات کرتے ہیں تو غرض ہوتی ہے کہ اس ادارے میں ہمارا تھوڑا بہت انفلوئنس ہو جائے گا، اس ادارے میں ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے گی تو ہمارے اس چندے کا اثر رہے گا، ہماری سفارش قبول کی جائے گی، ہمارے بچے کا داخلہ آسانی سے ہو جائے گا۔
ہم کوئی رائے پیش کریں گے تو ہماری رائے کی طرف توجہ کی جائے گی. اسی وجہ سے خیرات کرنے والوں کی منشا کے خلاف اگر کوئی ادارہ چلتا ہے تو وہ کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم نے اتنا زیادہ چندہ دیا تھا اور آج آپ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہوا کہ جود نہیں ہے, جود نہیں, یہ سخاوت نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگ سخاوت تو کرتے ہیں مگر سامنے والے کو محتاج بنا کر, بغیر مانگے نہیں دیتے. محتاج بنو, آؤ مانگو, ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاؤ, ہمارے در کے چکر کاٹو, تب جا کر کے ہم دیں گے. یہ جود نہیں ہے, یہ سخاوت نہیں ہے. یہ حق تعالی شانہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال ہے. یہ جود نہیں, یہ سخاوت نہیں. اسی طرح ایک مرتبہ دیا اور دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی میں ہے یہ شخص, مگر دوسری مرتبہ آتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی ایک مرتبہ تو دے دیا. یہ جود نہیں ہے, یہ سخاوت نہیں. ضرورت ہے کارپیٹ کی اور پینٹ لا کر کے دے دیتا ہے. یہ جود نہیں, یہ سخاوت نہیں. 6 چیزیں ہیں جود کے اندر, 6 چیزیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں جود تھا. جود کا کیا مطلب؟ وہ سخاوت تھی جس میں یہ 6 کے 6 اوصاف موجود تھے, اور یہ 6 کے 6 اوصاف اعلیٰ درجے کے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ جود والے تھے. اب جب دل میں جود سب سے اعلیٰ درجے کا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ جسم پر ظاہر ہوتا تھا. اسی لیے فرزدق شاعر نے کہا ہے کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لاؤہ نعمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کسی نے جب کبھی کسی چیز کا سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی انکار نہیں فرمایا. آپ نے نہ نہیں کہا, کبھی بھی نہ نہیں کہا. کوئی آیا دے دیا. حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک شخص نے چادر ہدیتاً پیش کی, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آئی وہ, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چادر ایسے موقع پر آئی کہ آپ اس وقت کپڑوں کے محتاج تھے. کیا کہا میں نے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کپڑوں کے محتاج تھے. یہ سید المرسلین کا حال تھا. دنیا سے بے رغبتی, محتاجن الیہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے محتاج تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اوڑھ کر آئے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چادر بڑی خوبصورت ہے, آپ ہدیتاً مجھے عنایت فرما دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر مجلس میں تشریف فرما رہے, اٹھ کر کے اندر تشریف لے گئے اور اندر ہی سے لپیٹ کر کے چادر بھیج دی. اس لیے کہ خود اس چادر کے محتاج سے باہر کیسے تشریف لاتے. اس چادر کو اتارا اور چادر کو اتار کر کے باہر بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے ملامت کی کہ اللہ کے بندے, تجھے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کے محتاج تھے, اور جب بھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشارے کنایے سے بھی کوئی بات ظاہر کر دیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز عنایت فرما دیتے ہیں. تو اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت عرض کیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری نظر جب چادر پر پڑی
اور میں نے دیکھا کہ یہ چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوئی تھی، تو اسی وقت دل میں خیال آیا کہ موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں، کفن میں تو یہی چادر ہونی چاہیے، کفن میں یہی چادر ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگی ہوئی۔ اس لیے میں نے کفن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر اس صحابی نے حفاظت سے رکھی اور اسی میں اس کی تکفین ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کچھ دیہاتیوں نے مجبور کیا اور کہا کہ آپ ہمیں کچھ دیجئے، آپ ہمیں کچھ دیجئے، آپ ہمیں کچھ دیجئے۔ اب کچھ تھا نہیں، دیتے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو، اس وقت ہم دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں کھڑے ہیں، اگر یہ پوری وادی بکریوں سے، گایوں سے، اونٹوں سے، جانوروں سے بھری ہوئی ہوتی تو میں وہ ساری بکریاں، سارے اونٹ، ساری گائیں تم کو دے دیتا، ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑتا، مگر میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں تمہیں کیا دوں؟ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی، کہنے کی بات نہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر 6000 قیدی، 6000 غلام اور باندیاں، 6000 قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے، اور 24000 اونٹ، 6000 قیدی، 6000 slaves، اور 24000 اونٹ، کیملز، اور 40000 بکریاں، 40000 بکریاں، اور 4000 اوقیہ چاندی، سلور۔ یہ فورچون ہے، فورچون اس زمانے کے اعتبار سے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین کے میدان سے اٹھے ہیں تو اس میں سے ایک چیز بھی آپ کے پاس باقی نہیں رہی تھی۔ جو آتا تھا تقسیم فرما دیتے تھے، جو آتا تھا تقسیم فرما دیتے تھے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت رعایتیں رکھی تھی کہ مال غنیمت میں سے آپ کے لیے یہ رعایت ہے، یہ رعایت ہے، یہ رعایت ہے، یہ رعایت ہے۔ اتنی ساری رعایتیں، اتنی ساری رعایتیں کہ کوئی انگلی بھی اٹھا سکتا تھا دشمن کہ نبی تھے اس لیے خود ہی قرآن مجید کی آیتیں بنا کر اپنے لیے رعایتیں حاصل کر لی۔ مگر میرے بھائیوں، قربان جائیں اس سیرت پر کہ اتنی ساری رعایتوں کے ہونے کے باوجود بھی زندگی میں ایک عمل ایسا نہیں ملتا جس کی وجہ سے انگلی اٹھائی جا سکے کہ آپ نے یہ ساری رعایتیں رکھ کر کے اتنا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ رعایتیں بہت دی قرآن نے، مگر ان رعایتوں میں سے ایک بھی رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یہ کہا، جبریل نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بن جائے اور آپ کے ساتھ چلتا رہے، آپ اس میں سے جہاں چاہے خرچ کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے منع کیا کہ نہیں، میں تو نبی عبد بننا چاہتا ہوں، میں تو نبی عبد بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ جبریل اللہ کو جا کر کے یہ کہہ دیجئے کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اور دوسرے دن فقر کی وجہ سے بھوکا رہنا چاہتا ہوں تاکہ صبر کر سکوں۔ آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے، آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے۔ تقسیم کا وہاں ایسا ماحول تھا میرے بھائیوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیوں چولہا نہیں جلتا تھا؟ کچھ گھر میں آنے دیں تو چولہا جلے نا، آنے ہی نہیں دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے۔ اور تقسیم کا مزاج ایسا بنا ہوا تھا، خیرات کا مزاج ایسا بنا ہوا تھا کہ اگر ہوتا نہیں تھا تو قرض لے کر خیرات کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خزانچی بنایا تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص کچھ مانگنے کے لیے آئے اور ہمارے پاس نہ ہو تو قرض لے کر کے دے دیا کرو۔ اب کوئی شخص آتا تھا مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جاؤ بلال کے پاس،
اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض لیتے تھے اور قرض لے کر کے ادا کرتے تھے، قرض لے کر کے اسے واپس کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں ایک عجیب و غریب قصہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خزانچی تھے، لوگ آتے تھے قرض لے کر کے دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ انفق یا بلال انفاقا ولا تخش من اللہ اقلالا، یہ فرماتے تھے انفق یا بلال انفاقا، اس لیے کہ جو خزانچی ہوتا ہے، خزانچی وہ ذرا مشورے بھی دیا کرتا ہے، مشورے کہ ذرا سوچ سمجھ کے، خزانے میں مال بہت کم ہے، قرض ہمارے سر پر بہت ہو گیا ہے، ذرا تو آپ فرماتے تھے انفق یا بلال انفاقا، اے بلال خوب خرچ کرو، ولا تخش من اللہ اقلالا، اور ہمارے خزانے میں مال آتا ہے اللہ کے خزانے سے، تو اللہ کے خزانے سے کبھی فقر کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بیویوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بیویوں کو تیرا ہاتھ بہت کھلا ہے، ذرا سوچ سوچ کر خرچ کر، اور بیوی شوہر کو کیا کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ بہت کھلے ہیں، ذرا کچھ بچوں کا بھی سوچا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ لا تو کی فیوک اللہ علیہ کی، خرچ کر خوب، اور ہاتھوں کو بند مت کرنا، اس لیے کہ تو ہاتھوں کو بند کرے گی تو اللہ اپنے ہاتھ بند کر لے گا۔ اپنے خزانے کو بند مت کرنا، لا توعی فیوعی اللہ علیک، اپنے خزانے کو بند مت کرنا، اگر تو خزانے کو بند کرے گی تو اللہ اپنا خزانہ بند کر دے گا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خرچ کرتی تھی، بہت خرچ کرتی تھی، بہت خرچ کرتی تھی۔ کتنا خرچ کرتی تھی؟ کتنا خرچ کرتی تھی؟ ان کے حالات میں میری نظر سے ایک بات گزری کہ ایک مرتبہ ایک ہی گو میں اس زمانے کے 180,000 خرچ کیے، 1,80,000 یوں ہی خرچ کر دیے۔ خیرات اتنا کرتی تھی کہ خیال بھی نہیں رہتا تھا کہ آج میرا روزہ ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرض لے لیتا تھا اور خرچ کرتا تھا، جب کہیں سے مال آ جاتا تھا قرض ادا کر دیتا تھا۔ ایک یہودی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میاں دیکھو، میں دیکھتا ہوں کہ تم کبھی اس سے مانگتے ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، تم مجھے سے مانگ لیا کرو، لے لیا کرو، اور جب پھر انتظام ہو اس وقت ادا کر دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ کبھی یہاں جانا پڑتا تھا، کبھی وہاں جانا پڑتا تھا، یہ بہت اچھا ہے کہ اس نے کھلے دل سے کہہ دیا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے رہے، وہ دیتا رہا، اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ شاطر ہوتے ہیں، تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہاں اب یہ شخص ایسے مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ اب سب کچھ بیچ دینا پڑے گا، اب نیلامی کا وقت آ گیا ہے، تو اس وقت گرفت کرتے ہیں۔ تو ایک دن راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو اس نے کہا او حبشی ادھر آ، مہینے کو ختم ہونے میں کتنے دن ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 دن ہے۔ تو کہا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر تو نے میرا قرض ادا نہیں کیا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا، اور جیسے پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا اسی طرح بکریاں چرائے گا، جا تجھے 4 دن کی مہلت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو بہت پریشان ہوئے، اس لیے کہ واقعی مال بہت زیادہ تھا، ادائیگی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی، تو پورا دن تو کسی طرح نکالا بے سکونی میں۔ رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہوا یہ ہے، اور بڑا شاطر نکلا، تو آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے کہ میں کہیں روپوش ہو جاؤں، میں کہیں چھپ جاؤں، اور اس وقت تک چھپا رہوں گا جب تک کہ ادائیگی کے اسباب مہیا نہ ہو جائیں اور آپ مال کی ادائیگی نہ کر لیں۔ جب آپ مال کی ادائیگی کر لیں گے آپ مجھے اطلاع کیجئے، میں نکل آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق فرمایا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی اندھیری میں جب روپوش ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ایک قاصد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال تم نے دروازے کے باہر کچھ مال دیکھا کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 اونٹنیاں بندھی ہوئی تھی اور بہت سامان تھا ان کے اوپر. تو کہا حق تعالی شانہ نے انتظام فرما دیا ہے، کہیں سے ہدیہ آ گیا ہے، اب تمہیں روپوش ہونے کی ضرورت نہیں، الگ صبح جا کر کے ادائیگی کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یہودی حیران، ادائیگی ہو گئی. ادائیگی کے بعد یعنی اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا. ادائیگی کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بلال کتنا مال باقی رہا؟ تو کہا بہت باقی ہے، ابھی تو بہت باقی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے واقعے سے میں گزرا تھا، اس لیے میں نے خرچ تو کیا مگر تھوڑا بہت رہنے دیا، تھوڑا بہت رہنے دیا کہ کہیں دوبارہ ضرورت پیش نہ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شام کے وقت پہنچا، پھر پوچھا کہ بلال جو مال تھا وہ خرچ ہو گیا یا نہیں؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ ملتے گئے دیتا گیا مگر ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ بلال ہم نے تو یہ عہد کر لیا ہے کہ اس وقت تک مسجد سے اٹھ کر گھر میں نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ مال تقسیم نہ ہو جائے، اور پوری رات پھر مسجد میں رہے، اور دوسرے دن جب مال تقسیم ہوا تب گھر میں تشریف لے جائے. خیرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ سخی. اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان. جو اتنا سخی ہو، اتنا سخی. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلة، ریح مرسلہ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے اپنی طرف سے بطور بشارت کے ہواؤں کو بھیجتا ہے. بچپن میں ہم جب گاؤں میں رہتے تھے، دیہات میں رہتے تھے، تو بارش سے پہلے جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی تو پورے گاؤں میں ایک خوشی کی فضا ہو جاتی تھی، پورا گاؤں خوشی محسوس کرتا تھا. بچے بچے وہ ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور اپنی ٹھنڈک کی لپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے. اتنی خوشی لوگوں کو محسوس ہوتی تھی کہ بارش ہونے والی ہے، بارش ہونے والی ہے، بارش ہونے والی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، یہ بھیجی ہوئی ہوا حق تعالی شانہ کی طرف سے جو باران رحمت سے پہلے بطور خوشخبری کے آتی ہے. اور اس کی 2 خصوصیتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت تیزی سے چلتی ہے، اور دوسری یہ کہ ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہے، ہر جگہ پر، ہر کونے میں پہنچ جاتی ہے. بہت تیزی سے چلتی ہے اور اس میں عمومیت بہت ہوتی ہے، کسی جگہ کو چھوڑتی نہیں ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ہوا جتنی تیزی سے چلتی تھی اور یہ ہوا جتنی عمومیت کے ساتھ جگہ جگہ پہنچ جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی اور اس سے بھی زیادہ عام تھی. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. یعنی ایسی سخاوت عام دنوں میں، عام دنوں میں. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سخاوت جو ہے جو 11 مہینے میں ہوتی تھی، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، رمضان المبارک میں یہ سخاوت بڑھ جاتی تھی. رمضان المبارک کی برکت کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ اندر کے جو اخلاق ہوتے تھے اس میں اضافہ ہو جاتا تھا. اصل میں ہمارے تو اندر اخلاق ہی نہیں ہے نا، تو وہاں ہوتا یہ تھا کہ اندر جو خشیت تھی وہ بھی بڑھ جاتی تھی، اندر جو سخاوت تھی وہ بھی بڑھ جاتی تھی، اندر جو صبر تھا وہ بھی بڑھ جاتا تھا، اندر جو شجاعت تھی وہ بھی بڑھ جاتی تھی. اب ہمارا اندر کچھ ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو رمضان المبارک کی برکتوں کی بارشیں جب برستی ہے ہمارے ان مردہ دلوں کے اوپر تو اگے گا کیا جب اندر کچھ ہے ہی نہیں.
اور جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ان کی کیفیت رمضان میں بدل جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہلے سے کچھ ہوتا ہے، اس پر جب رمضان المبارک کی برکتوں کی اور رحمتوں کی بارشیں برستی ہے تو وہ دل کی زمین ان کی لہلہانے لگتی ہے، بڑھ جاتی تھی سخاوت، بڑھ جاتی تھی۔ عام دنوں میں 11 دنوں میں تو یہ سخاوت تھی، 11 مہینوں میں تو رمضان میں کتنی بڑھ جاتی ہوگی۔ اور پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ تیسرا درجہ جب حضرت جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے اس وقت اس سے بھی زیادہ سخاوت ہو جاتی تھی۔ تو سخاوت کا کیا عالم ہوتا ہوگا؟ جب عام دنوں میں اتنی سخاوت تو رمضان میں کتنی ہوگی، اور رمضان میں اتنی سخاوت تو رمضان کے دنوں میں جو سخاوت ہوتی تھی، رمضان کے دنوں میں بھی جب جبریل سے ملتے تھے اس وقت اس سے بھی زیادہ سخاوت ہوتی تھی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک کام جو بہت زیادہ کرنا ہے وہ ہے سخاوت۔ سخاوت اگر کسی کا سال زکوٰۃ کا رمضان میں ختم ہوتا ہے، دیکھو زکوٰۃ نکالنے کے لیے ایک تاریخ مقرر کرو اور اسی تاریخ کو پورے سال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالو۔ اگر آگے پیچھے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس تاریخ کو کتنی رقم ہے وہ آپ کو معلوم ہونی ضروری ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے سلسلے میں مفتیان کرام کی رہنمائی لو، اس لیے کہ بہت باریک مسائل ہیں، بہت باریک۔ زکوٰۃ نکالو اور زکوٰۃ کے علاوہ للہ بھی خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، تو جب ان کی بڑھ جاتی تھی تو ہماری بھی بڑھ جانی چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کا یہ خاص عمل ہے، رمضان کا ایک خاص عمل۔ سخاوت میرے بھائیوں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سخاوت حق تعالی شانہ نے امت کو بہت کچھ دے رکھا ہے، مگر جتنا دے رکھا ہے اس کے مطابق امت خرچ نہیں کرتی، جتنا دے رکھا ہے امت اس کے مطابق خرچ نہیں کرتی، جود نہیں۔ اگر سخاوت جو میرے بھائیوں ہوتی تو ہم خود تلاش کرتے کہ میں کہاں خرچ کروں، کہاں خرچ کروں، کہاں خرچ کروں، کہاں خرچ کروں۔ اگر ہمیں لالچ ہوتی کہ آخرت میں ہمیں کچھ ملے تو ہم خود میدانوں کو تلاش کرتے کہ کون سا میدان سب سے اچھا ہے۔ پراپرٹیز میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ پورا تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے جو بکلیٹ آتی ہے اس کو برابر غور سے دیکھتے ہیں کہ میں میرے پیسوں کا کہاں انویسٹ کروں، کہاں انویسٹمنٹ کروں۔ ابھی دبئی کا جب چکر چلا تھا تو اس وقت لوگوں نے اپنی پراپرٹیز کو بیچی، مورگیج پہ چڑھائی، گروی پہ چڑھائی، مورگیج اور گروی پہ چڑھا کے انہوں نے وہاں انویسٹ کیے پیسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت اپنے گھر کو گروی پہ چڑھا کے، مورگیج پہ چڑھا کے 1,50,000 لے کر دبئی میں دے دینے سے 6 مہینے کے اندر 3 لاکھ ہو جانے کے امکانات ہے، اور جب 3 لاکھ ہو جائیں گے تو 1.5 لاکھ سے پھر مورگیج ادا کر دیں گے اور باقی 1.5 لاکھ سے دوسرا مکان آ جائے گا۔ مگر بدقسمتی سے نہ دوسرا مکان ہوا نہ پہلا اپنا رہا، وہ سارے کے سارے چلے گئے، سارے کے سارے چلے گئے۔ جو اللہ کے راستے میں اس کی دی ہوئی نعمت کو دل کھول کر کے خرچ نہیں کرتا اس کے پیسے کا یہی بیڑا غرق ہوتا ہے، اسی طرح بیڑا غرق ہوتا ہے، نہ اس کو آخرت میں کچھ ملتا ہے نہ دنیا میں۔ ملین ہمارے 5 لاکھ 2 لاکھ اگر اس طرح چلے جائیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، مگر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ میرے بھائیوں میں بہت ہی دل کی گہرائی سے عرض کر رہا ہوں کہ مال خرچ کرنے کے، اور ایسا کسی کے دل میں وسوسہ بھی نہ آئے کہ میں اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کر رہا ہوں، اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف متوجہ نہیں کر رہا ہوں۔ آپ یہاں 1 پیسہ نہ دیجیے، 1 پیسہ نہ دیجیے آپ، مگر اللہ کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالو اور دوسرے کار خیر میں تو خرچ کرو، ہمیں مت دو، ہمیں نہیں چاہیے آپ کے پیسے۔ اگر آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم آپ کو اسلامک دعوی اکیڈمی کے لیے بیان کر رہے ہیں تو آپ ہمیں پیسے مت دیجیے، مگر دوسرے وجوہ خیر ہیں، دوسری جگہ مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، اکیڈمیاں بن رہی ہیں، اسکولیں بن رہی ہیں، اور دنیا میں پتہ نہیں سینکڑوں یتیم ہیں، سینکڑوں بیوائیں ہیں، سینکڑوں بھوکے ہیں، سینکڑوں ننگے ہیں۔ ایسی
جگہ میں لوگ رہتے ہیں کہ جہاں سے ان کو پانی پینے کے لیے 10-10 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے پانی لانے کے لیے. خرچ کرو ایسی جگہوں پر. جود ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اندر جود تھا تو امتی کے اندر بھی جود ہونا چاہیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیجئے. ایک مرتبہ کہیں سے 8,000 آئے. 8,000 آئے, 4,000 تو یوں ہی خرچ کر دیے. 8,000 آئے, 4,000 یوں ہی خرچ کر دیے, اور باقی 4,000 کچھ تجارت میں لگائے, کچھ قرض ادا کیا, جو کچھ بھی کرنا ہوا. بس یہ ابھی 4,000 خرچ کیے تھے کہ تھوڑے دنوں کے بعد 80,000 آئے. تھوڑے دنوں کے بعد 80,000 سارے کے سارے خرچ کر دیے. ابھی 80,000 خرچ کیے تھے کہ 2-4 دن کے بعد پھر 80,000 آئے. 80,000 سارے کے سارے خرچ کر دیے. ابھی 80,000 خرچ کیے تھے کہ تھوڑے دنوں کے بعد 100 گھوڑے آئے. 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. ابھی 100 گھوڑے خرچ کیے تھے کہ 200 اونٹ آئے. 200 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. اسے کہتے ہیں جود, اسے کہتے ہیں سخاوت, اسے کہتے ہیں آخرت کی فکر, اسے کہتے ہیں آخرت کے لیے تیاری. جود میرے بھائیو, جود جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص اگر 1,000 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے اور دوسرا 5 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس میں جتنی سخاوت ہے اتنی اس میں نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو, جود کا فیصلہ کوانٹٹی سے نہیں ہوتا. جود کا فیصلہ پرسنٹیج کی کوانٹٹی سے ہوتا ہے. اگر 100 میں سے کوئی 5 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے اور 1000 میں سے کوئی 50 خرچ کرتا ہے, یہ 5 پاؤنڈ خرچ کرنے والے کے اندر اس سے زیادہ جود ہے. اس لیے کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ زیادہ خرچ کر رہا ہے. ایک شخص کے پاس 100 پاؤنڈ ہے, اس میں سے 5 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے. 5 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے. اور ایک شخص 200 میں سے 5 خرچ کرتا ہے. تو ظاہر ہے دونوں میں فرق ہے. ایک 5% خرچ کر رہا ہے اور دوسرا 2.5% خرچ کر رہا ہے. ایک شخص لاکھ میں سے 1,000 دیتا ہے اور دوسرا 100 میں سے 5 پاؤنڈ دیتا ہے. ایک نے 20% خرچ کیے ہیں, دوسرے نے صرف 1% خرچ کیے ہیں. تو یہ 20% جس نے خرچ کیے اس کے دل میں جود زیادہ ہے. اس کی فکر کرو کہ میرے دل میں جود کتنا ہے, یہ نہیں کہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں. اگر یہ جس کے پاس 100 ہے یا جس کے پاس 1000 ہے, 100 میں سے جس نے 5 خرچ کیے ہیں, اگر اس کے پاس 1,00,000 ہوتے تو یہ 1,000 خرچ نہ کرتا, یہ 5,000 خرچ کرتا. اس سے کہ اس کے پاس جود ہے اتنا. تو میرے بھائیو, رمضان المبارک کے اندر خوب خرچ کرو اور عام زندگی بھی ایسی بناؤ کہ ہر وقت یہ فکر ہو کہ اللہ نے یہ جو پیسے دیے ہیں ان پیسوں سے میں اپنی آخرت بناؤں, ان پیسوں سے آخرت بناؤں. صحیح جگہ پہ پیسہ لگ گیا, آخرت بن گئی. صحیح جگہ پہ پیسہ لگ گیا, آخرت بن گئی. صحیح جگہ پہ پیسہ لگ گیا, آخرت بن گئی. جو چلا گیا وہ ہمارا, جو رہ گیا وہ ہمارے وارثوں کا. وارثوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جاؤ جتنی وارثوں کو ضرورت ہے, اور آخرت میں اتنا بھیجو جتنی تمہیں ضرورت ہے. جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا آگے بھیجو, اور پیچھے اتنا چھوڑو جتنی ان کو ضرورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بکری ذبح ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقسیم کرو. انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیا, اور دیکھو ہر موڑ پر اتنے مشغول اور اتنے بڑے آدمی, مگر تربیت کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ بکری کا گوشت تقسیم ہو گیا یا نہیں. جیسے حضرت بلال کو پوچھا کہ تقسیم ہو گیا, بکری کا گوشت تقسیم ہو گیا یا نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تقسیم ہو گیا, شولڈر کا ایک حصہ جو آپ کو بہت زیادہ مرغوب ہے وہ باقی رہ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ سب کچھ چلا گیا اور وہ باقی رہ گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چلا گیا اور باقی سب باقی رہ گیا. اس لیے کہ یہ جو رہ گیا وہ پیٹ میں جائے گا, نجاست بن کر ختم ہو جائے گا. مگر جو بکری ہم نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی, جنت میں ہمیں ملے گی. امام واقدی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. امام واقدی رحمہ اللہ تعالی مغازی کے امام ہیں. عید کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ ہم اور آپ تو کسی طرح صبر کر کے زندگی گزار لیتے ہیں, بچوں کا تو تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے, اور ان سے بھی ہم صبر کرا لیتے ہیں, مگر عید کا دن آ رہا ہے تو
تو اب تھوڑا بہت تو کہیں سے قرض لا کر کے ان کی خوشی کا سامان پیدا کیجئے. تو امام واقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک تاجر دوست کے پاس میں چلا گیا اور میں نے جا کر کے کہا کہ ہماری گھر والی نے اصل میں مجھ سے یہ کہا کہ عید آ رہی ہے, کل عید ہے اور بچوں کی خوشی کے سامان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری حالت کیا ہے, تو کچھ آپ کیجئے. تو اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو مجھے قرض دے دیجئے, قرض دے دیجئے. تو اس تاجر نے اندر چلا گیا اور اندر جا کر کے ایک تھیلی جس کے اوپر سیل تھی, مہر لگی ہوئی تھی, وہ لا کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دی. اس کے اندر 1200 درہم تھے. 1200 درہم, یہ نہیں کہ بھئی 200 سے بھی عید کے دن تو ان کا کام چل جائے گا, نہیں, 1200 درہم دے دیے. 1200 درہم دے دیے. یہ لے کر کے گھر آئے اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں ابھی وہ تھیلی دی کہ اس کے اندر 1200 درہم ہے, کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا, امام واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو ان کا ایک دوست تھا, ہاشمی, بنو ہاشم کے خاندان کا ہاشمی. کہا کہ اندر تشریف لائیے. بات چیت ہوئی تو اس نے وہی بات کہی جو انہوں نے جا کر اپنے تاجر دوست سے کہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری گھر والی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو کسی طرح صبر سے گزارا کر لیتے ہیں, بچوں سے بھی گزارا کروا لیتے ہیں, مگر عید کے دن تو بچوں کا دل مغموم ہوگا, ان کے لیے کچھ کیجئے. تو اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ذرا ہماری مدد کیجئے. امام واقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا ان کو بٹھا کر, اور بیوی سے میں نے مشورہ کرنا شروع کیا, اس سے کہ بیوی کا معاملہ نازک تھا, اسی نے تو مجھے بھیجا تھا. تو امام واقعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہی چاہتے تھے کہ پوری تھیلی ہی ان کو دے دے. تو بیوی سے مشورہ انہوں نے شروع کیا اور ان کے سامنے کہا کہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہی ان کا مسئلہ ہے, یہ بیچارے آئے ہوئے ہیں. تو بیوی نے کہا آپ کے ذہن میں کیا رائے آ رہی ہے؟ تو امام واقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے درمیانی راستہ نکالا. میں نے کہا کہ 600 ہم رکھ لیتے ہیں, 600 ان کو دے دیتے ہیں. 600 ہم رکھ لیتے ہیں, 600 ان کو دے دیتے ہیں. تو کہا کہ بیوی نے یہ کہا کہ جس تاجر کے پاس آپ ابھی گئے تھے, جس تاجر کے پاس آپ گئے تھے, تو وہ تاجر تو ان پڑھ تھا اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں. تو اس تاجر نے جب آپ کو یہ سیل کی ہوئی پوری تھیلی دے دی اور آپ ایک عالم ہو کر کے اس میں سے آدھا اپنے لیے نکالیں گے اور آدھا اس کو دیں گے, تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس لیے آپ پوری تھیلی ہی دے دیجئے. عورتوں کی سخاوت کا یہ عالم میرے بھائیوں, عورتوں کی سخاوت کا. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے دے دی تو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ تاجر میرے گھر آیا. امام واقعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور اس تاجر نے کہا کہ میں نے تمہیں جو تھیلی دی تھی وہ کہاں ہے 1200 درہم کی. تو امام واقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی کیوں, کیا واقعہ پیش آئے؟ تو کہا پہلے بتاؤ, تم پہلے بتاؤ کہ وہ تھیلی کہاں ہے تمہاری. تو ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ہاشمی ہمارا دوست ہے بیچارہ, اور تمہارا بھی وہ دوست ہے, تو وہ مجبور ہو کر کے میری ہی طرح آیا. تو ہم نے میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم تو عید کے دن کسی طرح صبر کر لیں گے اور بچوں سے صبر کرا لیں گے, مگر اس کو دے دیتے ہیں. تو اس تاجر نے کہا کہ اصل میں جب تم میرے پاس آئے تھے مانگنے کے لیے تو میرے پاس بھی اس 1200 کے علاوہ کچھ نہیں تھا, 1200 کے علاوہ کچھ نہیں تھا. میں نے تمہیں دے دیا, اور تمہیں دینے کے بعد بیوی نے جب مجھے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ تم نے دے دیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو کہا میں وہ ہاشمی کے پاس گیا اور ہاشمی کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور میں نے ہاشمی سے جا کر کے کہا کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے تو بچوں کو بہلانا ہے, اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دیجئے. تو کہا وہ ہاشمی نے وہی تھیلی سیلڈ میرے ہاتھ میں جب دی تو میرے ہاتھ میں جب وہ آئی تو میں نے پہچان لی کہ یہ تو میری ہی تھیلی ہے. یعنی تینوں حضرات ایک ہی قسم کی قربانی کر رہے ہیں تینوں, اور وہ وہیں جا کر کے پہنچی جہاں سے وہ چلی تھی. یہ میرے بھائیوں ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین اور ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں, صرف بزرگان دین نہیں, امام واقعی بہت بڑے عالم تھے مگر وہ تاجر تو ایک عام تاجر تھا, مگر ان کے دلوں کے اندر یہ سخاوت تھی. تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک عمل تو رمضان المبارک میں اس سال یہ کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے, اور اب ہر سال رمضان میں دل کھول کر کے خیرات کرنی ہے. بھائی کرو گے؟ اور پھر یہ کہ صرف رمضان میں نہیں, 11 مہینے بھی خیرات کرو, خیرات کرو.
خیرات کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. ارے بھائی تیرا مال اکاؤنٹ میں ہے, تیرا مال تجوری میں ہے, تیرا مال. ولیس لک یا ابن آدم الا ما اکلت فافنیت, اے انسان تیرا تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا. او لبست فابلیت, یا تو نے پہن لیا. او انفقت فامضیت, یا تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا. جو تو نے استعمال کیا وہ تیرا, جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ تیرا, باقی جو پیچھے رہ گیا وہ تیرا نہیں, وہ تو تیرے وارثوں کا ہے, تیرے رشتہ داروں کا ہے, تیرا کچھ نہیں, تیرا کچھ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں, ان میں وہ دونوں کے دونوں یہ دعا کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا, اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اسے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے. اللہم آت منفقا خلفا, جو خرچ کرتا ہے اسے دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے. اور جو خرچ نہیں کرتا اللہم آت ممسکا تلفا, اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا اور ہاتھوں کو بند رکھتا ہے اسے دنیا میں بھی بربادی عطا فرما اور آخرت میں بھی بربادی عطا فرما. ایسے لوگ جو اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے, اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا نہیں کرتے, اور امت کے دوسرے افراد اور انسانوں کے دوسرے افراد کے حقوق ادا نہیں کرتے, اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے, میرے بھائیو یا تو یہ کہ وہ اپنی زندگی میں فقر کو دیکھتے ہیں, بینکرپسی کو دیکھتے ہیں, ڈاؤن ہل کو دیکھتے ہیں, یا یہ کہ ان کے پاس ہوتا ہے مگر غلط راستے سے چلا جاتا ہے, یا ہوتا ہے مگر سکون قلبی بالکل انہیں نصیب نہیں ہوتا, سکون قلبی نصیب نہیں ہوتا. اس لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالو, خرچ کرنے کی عادت ڈالو. عام دنوں میں 11 مہینے میں خرچ کرو اور رمضان المبارک میں خوب خرچ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.